آیا وہ مرد ہے جو خود تو نیک و صالح ہے، دیندار ہے، نمازی ہے، قرآن خوان ہے، صدقہ دیتا ہے، لوگوں سے اچھے برتاؤ کرتا ہے، لیکن اس کی گھر والی خطرناک، اس کی گھر والی بی دین ہے، اس کی گھر والی فاسق ہے، فاسقہ ہے، دین و شریعت کی کسی چیز کا پابند نہیں ہوتی، بدحجابی کرتی ہے، اور وہ مرد بیچارہ دیندار اس کو بہت سمجھاتا ہے، بی بی ایسا نہ کرو، خانوں میں محترمہ ایسا نہ کرو، میم صاحبہ صحیح طریقے سے زندگی کرو، لوگ ہمیں بہت برا بلا کہہ رہے ہیں، وہ اپنے شوہر کی بات کو سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتی۔ مستدرک حاکم میں یہ حدیث علامہ ابن کثیر نے نقل کی۔ اب یہ مہلت دیتا ہے مرد بیچارہ، 1 مہینہ 2 مہینہ، پھر نصیحت کرتا ہے، بی بی اپنے آپ کو اصلاح کرو، پردے میں رہو، بدحجابی نہ کرو، روڈوں میں نہ پھرو، دوسرے برے کام نہ کرو، لیکن وہ اپنے شوہر کی ایک بات سننے کو بھی تیار نہیں ہوتی۔ ایسے بدبخت بد نصیب عورت ہے۔ کہتے ہیں یہ مرد پھر بھی اپنے آنکھوں کو نیچے کر کے وہاں رہتا ہے، اس گھر کو نہیں چھوڑتا، آنکھیں جھکائے ہوئے وہاں بیٹھا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ یہ مرد اب بے غیرتی کا مظاہرہ کر رہا ہے، جب اس کو پتا ہے کہ اندر خانہ گھر میں کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے اس نے نصیحت کی، اس نے سب کچھ بتا دیا، لیکن پھر بھی وہ بی بی سننے کو تیار نہیں۔ اب اس نے بھی آنکھ جھکا کے وہاں رہنا گوارا کر لیا مرد نے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب رب العالمین اس کی دعا نہیں سنے گا، کیونکہ اس کا جو ذمہ داری ہے مرد کا، یا عورت آئے لین پہ، اگر لین پہ عورت آنے کو تیار نہیں ہے تو پھر اس کا دوسرا راستہ طلاق کا ہے، اس کو اپنے آپ سے جدا کرے، علیحدہ کر دے، تاکہ اس کے اعمال کا قیامت والے دن میں اس مرد سے باز پرس نہ ہو۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ بڑا جھنجھوڑنے والا حدیث ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بیدار کر دیا ہمیں۔ نمبر 2، اس آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی جو یتیموں کا سرپرست ہے، چند ایتام اس کے ہاتھ میں ہے، یتیموں کا اپنا مال ہے، لیکن یہ سرپرست ان کا پرواہ نہیں کرتا، یتیموں کی مال کو اس بچپنے میں، یعنی اس چھوٹے عمر میں، یتیم ابھی تک نابالغ ہے، نابالغہ ہے، یہ سرپرست اعلیٰ وہ مال اٹھا کے یتیم کے حوالہ کر دیتا ہے۔ اب اس کو تو کوئی عقل نہیں ہے، وہ تو نہیں جانتا کہ کس طرح استعمال کرے، اب وہ یتیم اس پوری مال کو 1 ہفتے کے اندر چھٹ کر دیتا ہے، 1 ہفتے کے اندر ختم کر دیتا ہے۔ چونکہ اس یتیم کی مال کو ختم کرنے میں سرپرست کا ہاتھ تھا، سرپرست نے اپنی ذمہ داری انجام نہیں دی، اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے سرپرست کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تیسرا نمبر کون ہے؟ سنیں جی، تیسرا نمبر فرمایا وہ شخص ہے، اچھی طرح اس کو سن لیں، تیسرا نمبر وہ شخص ہے جو قرض تو دیتا ہے لیکن لکھتا وکھتا نہیں ہے، قرض دیتا ہے، شاہد واحد نہیں رکھتا، روزانہ اس کے جھگڑے چل رہے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ گلا آویزان ہے، کبھی کسی کی قمیص کھینچ رہا ہے،
کبھی اس کو گالیاں دی جاتی ہیں، کبھی یہ کسی کو گالی دیتا ہے، کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے، قرض تو دیتا ہے لیکن لکھتا نہیں، گواہ نہیں رکھتا، ثبوت شریعت کے مطابق وہ رکھتا نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے کہ تم ضرور جب قرض دے دو گواہ بناؤ، کچھ لکھواؤ، تاکہ کل کو دینے والے کو دینے میں آسانی ہو اور لینے والے کو لینے میں آسانی ہو۔